چینج کے میکنزم میں جب یہ ایک پریکٹس بن جاتی ہے کہ آپ نے ایجنسی کریٹ کر لی، کنوے کر دیا، ویژن بن گئی، اسٹریٹجی بن گئی، آپ نے ایکشن لینا شروع کر دیا، ٹیم کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا، دے آر ان دا پروسیس آف ڈائلاگ نیگوسیشن ود یو اینڈ دے آر ریڈی ٹو ٹیک ایکشنز. آپ نے ان کی کوئک ونس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ ان کے اچیومنٹس کو پبلکلی اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایڈمائر کر رہے ہیں تاکہ ان میں وہ پیشن قائم رہے. اس کا بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کوئک ونس کو یا چینج کے ایک لمبے پروسیجر کو شارٹر انٹرولز میں اور شارٹر گولز میں جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی جاتی ہے کہ کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کی سپورٹ چاہیے، کس کے لیے وہ تیار ہیں، کس کے لیے انہیں مزید ہیلپ ریکوائرڈ ہے. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے جب چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کر لی ہوتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کر کے ان میں زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک خطرہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹی اچیومنٹس کو ہی چینج کے تمام تر پروسیجر کے ساتھ لنک کر دیں اور اس چھوٹی اچیومنٹ میں وہ اتنے خوش ہو جائیں کہ وہ اوور لک کر دیں یا پھر وہ تھوڑے سے ریلیکسڈ ہو جائیں اور وہ چینج کا پیشن ان میں ایک طرح سے کم ہو جائے اور وہ دوبارہ اسٹیٹس کو کی طرف چلنے لگیں کہ ہاں ہم نے یہ کر لیا ہے اور بس دس از واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو اینڈ دس از دا میکسیمم دیٹ وی کوڈ ڈو. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب آپ ایک خاص اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اس پیشن کو اگنائٹ کر کے رکھنا ہے، اس کو آپ نے ایز اے کیٹلسٹ کام کرنا ہے اور آپ نے اس کو مینٹین کرنا اور سسٹین کرنا ہے unless that it becomes a culture, unless that the entire phenomena, entire practice becomes part of the culture of that organization. So change کا process ایک different چیز ہے اور organizational culture میں change کو حصہ دینا ایک فرق چیز ہے اور ایک فرق لیول ہے. We are at the moment talking about the first level جس میں ہم چینج کے پروسیس کو as one activity ہم اس کو کس طرح سے ہم نے سکسیسفلی کرنا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. So step number 7 میں یہ ہے کہ you need not to let it go. You should definitely keep your focus کہ یہ جو activity ہے جاری رہے. Don't let up. Press harder and faster after the first success. جب پہلی کامیابی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے مزید کوشش، مزید شدت کے ساتھ آپ نے مزید پریشر ڈالنا ہے ٹیم کے اوپر کہ وہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیں جو کہ سلائٹلی ہائر ہوگا، جو زیادہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو ایک چھوٹی اچیومنٹ پہ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی میکسیمم ہمیں چاہیے تھا کرنے کو اور اتنی ہی صلاحیت ہمیں کافی ہوگی. آپ نے انہیں تیار رکھنا ہے کہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ کین بی ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی ورتھ ڈوئنگ اٹ. So don't let it go away. Be relentless with instituting change after change and until the vision becomes a reality. So ایک چینج کے بعد دوسری چینج کو لے کر آتے رہیں اور اس کے اوپر کام کرتے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رائٹ ٹیم ممبرس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں، انہیں رائٹ ٹیم ممبرس کو ہائر کریں، اپنے ساتھ لوگوں کو ان کو سلیکٹ جتنا آپ کریں گے ایٹ دا ٹائم آف ہائرنگ جو کہ کیپیبل ہیں صحیح معنوں میں، اتنا ہی آپ کا پروسیس ایزی ہوگا. نہ کہ یہ کہ اس وقت آپ کسی بھی طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے جائیں اور جب ٹاسک کرنے کا موقع ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ یو ہیو اے ٹیم فل آف انکمپیٹنٹ اینڈ انیکسپیرینسڈ پیپل. اٹس بیٹر ٹو بی ویری ویری ruthless ایٹ دا ٹائم آف ہائرنگ اینڈ بی ویری کلیئر دیٹ واٹ کائنڈ آف اسکل سیٹ ڈو یو آر looking for. So Jim Collins بھی یہی کہتے ہیں کہ have the right people first. That is a key to success. So this is what Kotter also is advising here in this step. Step number 8 may create a new culture. Now you have just gone through different phases and steps of change and now your team member is ready to that level جس میں کہ وہ اتنا پریشر لے سکیں. تو this is the right time جس میں کہ آپ کلچر پہ کام کریں، ایک ڈیپ روٹیڈنس پہ کام کریں اور آپ لوگوں کی ہیبٹس کا حصہ بن جائے اور ایونچولی وہ ہیبٹس مل کر اس کلچر میں نمودار ہوں جو آرگنائزیشنل کلچر ہے. Remember that changing culture comes last, not first. Do not try to change culture in the beginning. Always try to change the habits first, habits of the people. It is only after people change their actions that there can be a change in culture in itself.